چوتھے سپارے میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 168 تک 168 یہاں تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، میدان جنگ میں جام شہادت نوش کریں، انہیں تم مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ احیاء حی کی جمع ہے، وہ شہداء زندہ ہیں۔ عند ربہم یرزقون، ان کے رب کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خوش ہیں اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا، جو اجر و ثواب، جو درجہ مرتبہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا، اس پر وہ خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور خوش ہوتے ہیں ان کے لیے، یعنی ان کو خوشخبری دیتے ہیں جو ان کے ساتھ نہیں ملے ان کے پیچھے، یعنی ان کے اعزاء اقارب رشتہ دار۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، خوش ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور اس کے فضل پر۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ اس سے پیچھے والی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ ایک مومن اور منافق کی پہچان تھی۔ ایسے مواقع جو آتے ہیں، مشکل وقت جو آتے ہیں، کہ اتنا بڑا لشکر اور اتنی تھوڑی تعداد کا اس کے مقابلے میں جانا، گویا حکمت خداوندی تھی کہ مومن ظاہر ہو جائیں اور منافق ظاہر ہو جائیں، کہ پہلے تو سب تو اکٹھے ہی تھے اور مل جل کے رہتے تھے، اب منافقین ظاہر ہوئے۔ جب یہ وقت آیا تو ان کا نفاق ظاہر ہو گیا، اور پھر جب مسلمان شہید ہوئے وہاں غزوہ احد میں، تو منافقین نے کہا تھا، الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، خود تو گھروں میں بیٹھے تھے اور جو وہاں شہید ہوئے ان کے بارے میں کہنے لگے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ہم نے کہا تھا بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کوئی جنگ تو نہیں ہے نا، اتنے بڑے لشکر کے ساتھ اس طرح جا کے تھوڑی سی تعداد میں لڑنا، یہ تو موت کے منہ میں جانے والی بات ہے، خودکشی والی بات ہے۔ خود تو وہ لوٹ گئے تھے اور دوسروں کو بھی کہہ رہے تھے کہ بھئی تم بھی نہ جاؤ۔ جو سچے مومن گئے تھے، جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، انہیں کہتے تھے کہ بھئی نہ جاؤ۔ تو جب ان کی شہادت ہو گئی تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہماری بات مان لیتے تو وہاں نہ مارے جاتے، ہماری بات انہوں نے نہیں مانی تو وہاں وہ قتل ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دے کر ابدی زندگی حاصل کر لی ہے، جنت کی بہاریں حاصل کی ہیں۔ فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کریں انہیں تم مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون،
بلکہ وہ زندہ ہیں اور رب کے ہاں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، اور وہ خوش ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا فرمایا ہے، اور وہ پیچھے والوں کو بھی خوشخبری سنا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نعمتیں، ان کو درجہ مرتبہ اجر و ثواب عطا فرمایا، اس پر وہ خوش ہیں۔ یہ آیات جو ہیں، چونکہ اس کے پیچھے غزوہ بدر کا ذکر ہو رہا ہے، تو اسی تناظر میں یہ غزوہ احد کے شہداء کے متعلق نازل ہوئیں، لیکن حکم عام ہے، جو بھی اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، سب کا یہی حکم ہے کہ سب کو یہ درجہ اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے ملتا ہے۔ اس میں اور روایات بھی ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں یخبر تعالی عن الشہداء، اللہ تبارک و تعالی شہداء کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے بِأَنَّهُمْ وَإِن قُتِلُوا فِي هَذِهِ الدَّارِ، اگرچہ اس دنیا میں ان کی شہادت ہو گئی، یعنی میدان جنگ میں ان کو تلواروں کے ساتھ قتل کیا گیا، نیزوں کے ساتھ، بھالوں کے ساتھ ان کے جسموں کو کاٹا گیا، اور بعض شہداء کا مسلح کیا گیا، یعنی ان کے شہادت کے بعد ان کے کان اور ناک بھی کاٹے گئے، لیکن فرمایا کہ فَإِنَّ أَرْوَاحَهُمْ مَرْزُوقَةٌ فِي دَارِ الْقَرَارِ، ان کی روحیں جو ہیں وہ دار القرار میں، یعنی ابدی جو ہمیشہ رہنے والا جو گھر ہے، یعنی جنت، اس میں ان کی روحوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ آیات بئر معونہ کے اصحاب، ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کا واقعہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ عرب کے مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ مبلغین بھیجیں تاکہ وہ ہمارے علاقے میں جائیں اور لوگوں کو تبلیغ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 40 یا 70 صحابہ کرام ان کو بھیجا، تو وہ لوگ جو تھے انہوں نے ان سے دھوکہ کیا، اور آگے جب اپنے علاقے میں لے گئے تو وہاں جا کے ان کو شہید کر دیا دھوکے سے۔ ان کے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں ان کو مردہ گمان نہ کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذین ارسلہم نبی اللہ الی اہل بئر معونۃ۔ بئر معونہ یہ ایک جگہ تھی، ایک کنواں تھا، وہاں پہ جو لوگ رہتے تھے قبیلے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا بھئی ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھیجیں جو ہمیں تبلیغ کریں۔ قال لا ادری 40 او 70۔ اب یہ کوئی راوی کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 40 یا 70، یعنی 40 سے لے کر 70 کے درمیان ان کی تعداد ہو گئی۔ تو وہ لوگ وہاں گئے، وہاں جا کے انہوں نے جب تبلیغ کرنی شروع کی تو وہ سب لوگ، ظاہر بات ہے ان کا پہلے سے ہی ایسے ہی منصوبہ ہوگا، وہ سب لوگ مل کے آگے اور انہوں نے ان صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ان کے بارے میں قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگوں، انہوں نے جب ان کو شہید کیا گیا تو جنت کے اندر انہوں نے کہا بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا۔ ظاہر بات ہے کہ اتنے لوگوں کو لے جا کے انہوں نے دھوکے سے شہید کر دیا تھا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سخت صدمہ ہوا کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھیجو جو تبلیغ کریں، اور انہوں نے لے جا کر وہاں جا کے ان کو دھوکے سے شہید کر دیا۔ سارے مسلمانوں کو دکھ ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل کر کے ان کے دکھ کو دور کیا کہ وہ لوگ کہتے ہیں بلغوا انا قومنا انا قد لقینا ربنا، ہماری قوم کو ہماری طرف سے یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرضی عنا وردینا عنہ، وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے خوش ہیں۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی اور اس کو پڑھا جاتا رہا، ثم نسخت فرفعت بعد ما قرأناها زمانا، پھر وہ منسوخ ہو گئی۔ قرآن پاک کی کئی آیات اس طرح کی ہیں کہ پہلے نازل ہوئیں اور بعد میں ان کو منسوخ کیا گیا۔ بعض منسوخ التلاوہ ہیں، یعنی ان کی تلاوت ختم ہو گئی۔ بعض آیات موجود ہیں لیکن ان کا حکم منسوخ ہو گیا، اور بعض جو ہیں وہ آیات بھی ختم ہو گئی اور ان کا حکم یعنی عارضی تھا، وقتی طور پر، وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو بہرحال یہ ان منسوخ آیات میں سے ہے جو پہلے نازل ہوئیں، بعد میں پھر اور فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو تم مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو ان کے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ اب یہ ایک یعنی قول تو یہ ہے کہ بئر معونہ میں جو صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ شہدائے احد کے متعلق نازل ہوئی، اور ذکر یہاں پہ احد کا ہی ہو رہا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی احد کا ذکر ہے، لیکن حکم سب شہیدوں کا یہی ہے۔ جو بھی اللہ کی راہ میں صدقے دل سے لڑتے ہوئے شہادت کا مقام حاصل کرتا ہے، اس کا یہی حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو دوسرے سپارے میں فرمایا تھا کہ ان کو مردہ نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور یہاں فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو تم مردہ گمان بھی نہ کرو، یعنی زبان سے کہنا تو درکنار، دل میں بھی یہ نہ سوچو کہ وہ مر گئے۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ جو آیت ہے اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اما انا قد سألنا عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے ارشاد فرمایا جو اس حدیث میں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی، اس کا بھی مفہوم یہی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما اصیب اخوانکم بأحد، جب تمہارے بھائی میدان جنگ میں غزوہ احد میں شہید ہوئے، ان کو شہید کیا گیا، جعل اللہ ارواحہم فی اجواف طیر خضر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پیٹوں میں رکھ دیا، تارد انہار الجنت، وہ جنت کی نہروں پہ جاتے ہیں، وَتَأْكُلُ مِنْ أَثْمَارِهَا،
اور جنت کے پھل کھاتے ہیں، وَتَأْوِي إِلَىٰ قَنَادِيلَ مِن ذَهَبٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، اور عرش کے سائے میں قندیل، ایک چراغ سا لٹکا ہوا ہے، وہاں وہ آ کے تاوی پناہ لیتے ہیں، یعنی وہاں ٹھہر جاتے ہیں۔ ٹھکانہ ان کا وہ ہے، عرش کے نیچے قندیلیں جو لٹکی ہوئی ہیں وہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ جب چاہتے ہیں جنت کے پھل کھاتے ہیں اور جنت کی نہروں پہ جاتے ہیں، وہاں سے پانی پیتے ہیں، یعنی وہ پرندے جن کے پیٹوں میں، جن کے پوٹوں میں ان شہداء کی روحوں کو رکھا گیا ہے۔ فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَشْرَبِهِمْ وَمَأْكِلِهِمْ وَحُسْنِ مَقِيلِهِمْ، انہوں نے اپنے کھانے پینے اور رہنے سہنے کے حسن کو، خوبی کو جب انہوں نے اچھی طرح دیکھ لیا، قالوا، پھر انہوں نے کہا، یا لیت اخواننا یعلمون ما صنع اللہ لنا، کاش ہمارے بھائی وہ جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم فرمایا ہے اور کتنا درجہ اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ 70 صحابہ کرام جب شہید ہوئے تو فطری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کو بہت زیادہ اس کا دکھ تھا۔ تو انہوں نے جب اپنے وہ درجے مرتبے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو عطا فرمائے تھے، جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں، اپنے کھانے پینے اور رہائش کو دیکھ کے انہوں نے کہا، یا لیت اخواننا یعلمون ما صنع اللہ لنا، کاش ہمارے بھائی جو دنیا میں ہیں اور جن کو ظاہر بات ہے کہ فطرت انسانی کے تحت ہماری شہادت پہ دکھ بھی بہت ہے، وہ جان لیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم فرمایا۔ لِأَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ، تاکہ پھر وہ جہاد کے اندر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں کسی قسم کی وہ سستی کا مظاہرہ نہ کریں، وَلَا يَنْقَلُوا عَنِ الْحَرْبِ، اور لڑائی سے وہ کوئی سستی نہ کریں۔ فقال اللہ عز وجل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا ابلغہم عنکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارا پیغام ان تک پہنچا دوں گا۔ شہداء نے کہا تھا نا کہ کاش ہمارے بھائی وہ جان لیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا ہم پر کرم کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارا پیغام تمہارے ان بھائیوں تک پہنچاتا ہوں۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَاتِ، تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہ تینوں آیات جو ہیں اس وقت نازل ہوئیں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو تم مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور اللہ کے فضل سے جو ان کو ملا اس پہ خوش ہیں، اور پیچھے والوں کو بھی وہ خوشخبری سنا رہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو روایت ہے، لوگوں نے پوچھا کہ اس آیت کا کیا معنی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اس کا ذرا مفہوم ہمیں سمجھائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تھا، تو حضور نے ارشاد فرمایا، أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹوں میں ہیں، لہا قنادیل معلقۃ بالعرش، قندیلیں عرش کے نیچے معلق ہیں، وہاں ان کا ٹھکانہ ہے، تسرح من الجنت حیث شاءت، جنت میں جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، ثم تأوی الی تلک القنادیل، پھر لوٹ کے ان جو عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں وہاں چلے جاتے ہیں، وہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ فاطلع الیہم ربہم اطلاعۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان پر کرم فرمایا، مزید کرم فرمایا کہ ان کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ فقال هل تشتهون شيئا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ اور چاہتے ہو؟ فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، تو انہوں نے عرض کیا یا رب ذوالجلال ہمیں اور کیا چاہیے، ہم یہاں جنت میں جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، جنت کی نعمتیں تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائی، تو اور کیا چاہیے؟ فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ 3 مرات، حضور نے فرمایا کہ 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اطلاع کا معنی ہوتا ہے اوپر سے کسی کو دیکھنا، یعنی ایک آدمی اوپر کھڑا ہے، کوئی دوسرا نیچے ہے، تو اوپر والا جب اس کو نیچے کو دیکھتا ہے تو اس کو جس کو اردو میں جھانکنا کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یوں کرم فرمایا اور ان کو کہا بھئی اور کوئی چاہیے؟ انہوں نے کہا یا رب ذوالجلال تو نے ہمیں جنت کی نعمتیں دی ہیں اور ہمیں کیا چاہیے؟ پھر پوچھا، 3 مرتبہ پوچھا۔ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَن يُتْرَكُوا مِنْ أَن يُسْأَلُوا، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ارشاد فرما رہا ہے، تو انہوں نے عرض کیا یا رب نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، کہ یا رب ذوالجلال ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے، حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، انہوں نے عرض کیا کہ یا رب ذوالجلال اور تو کوئی خواہش نہیں ہے، بار بار تیرا حکم ہو رہا ہے، تو ہماری خواہش یہ ہے کہ تو ہمیں دوبارہ زندہ کر، ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے تاکہ ہم پھر تیری راہ میں لڑیں اور پھر شہادت کا مرتبہ حاصل کریں، یعنی وہ جو تیری راہ میں شہادت کے وقت جو ہمیں لطف محسوس ہوا ہم اس کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو مہربانی فرما کرم فرما ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا تاکہ ہم پھر تیری راہ میں قتل کیے جائیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَن لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ ان کی اور کوئی خواہش نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یعنی چھوڑ دیا۔ تو اب ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا میں جو لوٹانے والی بات ہے یہ تو میرا پہلے فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو ایک دفعہ جس پہ موت واقع ہو جائے گی پھر وہ دنیا میں نہیں جائے گا، اور تم پر بھی موت کا قانون طاری ہو گیا، اس لیے دنیا میں تمہیں نہیں لوٹاؤں گا۔ تو اور انہوں نے کہا کوئی خواہش نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت کے اندر پھر وہ وہاں رہنے دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما من نفس تموت لها عند اللہ خیر یسرها ان ترجع الى الدنیا، جو بھی یعنی دنیا سے چلا جاتا ہے جس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے، تو پھر وہ دنیا کی طرف نہیں لوٹنا چاہتا۔ ظاہر بات ہے کہ فساق و فجار کفار جو ہیں وہ تو بار بار خواہش کریں گے کہ ہمیں واپس بھیجا جائے، ہم پھر وہ کام نہیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے، ہم بڑے نیک ہوں گے۔ وہ تو قرآن پاک میں جا بجا ان کا ذکر ہے کہ وہ میدان محشر میں بھی حتیٰ کہ جہنم میں بھی پھر یہی خواہش کریں گے کہ یا رب ذوالجلال ایک موقع اور دے دے، ایک دفعہ ہم واپس جائیں تو بڑے نیک ہو جائیں گے۔ لیکن فرمایا کہ جو نیک آدمی ہے جس کو رب کے پاس بھلائی ملی ہے وہ دنیا میں لوٹنے کی خواہش نہیں کرے گا، الا الشہید، ہاں شہید جو ہیں وہ اس سے مستثنا ہیں۔ فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَن يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى، شہید یہ چاہے گا، اسے پسند ہوگا کہ اس کو دنیا کی طرف لوٹایا جائے، پس وہ پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے،
لما یرا من فضل الشہادت، کہ شہادت کا جو فضل، جو فضیلت، جو مرتبہ انہوں نے دیکھا، اس وجہ سے سوائے شہید کے اور کوئی نیک آدمی جو خیر میں بھلائی میں ہوگا، آرام میں جو ہوگا موت کے بعد، وہ تو دنیا میں لوٹنے کی خواہش نہیں کرے گا، لیکن شہید یہ خواہش کریں گے کہ پھر ہمیں دنیا میں لوٹایا جائے تو پھر اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں۔ تو شہداء کے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں غزوہ احد کے اندر، خاص طور پر جو شہداء نازل ہوئے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد گرامی حضرت عبداللہ، وہ بھی اس جنگ کے اندر غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما علمت ان اللہ احیا اباک فقال له تمنا علی، کیا تجھے پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے باپ کو زندہ کیا؟ یعنی یہاں زندگی سے مراد وہ برزخ کی زندگی مراد ہے، کہ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم برزخ میں ان کی شہادت کے بعد ان کو خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ کوئی تمنا کرو مجھ سے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے دنیا میں لوٹا دے، فَأُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى، کہ پھر میں شہید کیا جاؤں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، ان کے خاص طور پر ان کو جو حضور نے فرمایا اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ جب حضور غزوہ احد کے لیے جانے لگے تو وہاں 3000 کا لشکر تھا سامنے، ادھر سے 1000 کا لشکر جا رہا تھا مقابلہ کرنے کے لیے۔ رستے میں عبداللہ بن ابی 300 لوگ اپنے لے کے واپس آ گیا۔ تو وہ چونکہ ان کے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ان کے قبیلے کے لوگ تھے، وہ بھی عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، تو ان کے باپ حضرت عبداللہ وہ گئے اس کو سمجھانے کے لیے عبداللہ بن ابی کو کہ بھئی ایسے نہ کرو، تم اس وقت جنگ سے یعنی عین موقع پہ لوٹ کے جا رہے ہو اتنے لوگ لے کے، اس سے باقیوں کا بھی مورال ڈاؤن ہوگا۔ اس کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے کہا بھئی یہ کوئی جنگ تو نہیں ہے نا، یہ دیکھو اتنے لوگ سامنے ہیں اور ہم جا کے موت کے منہ میں ہم نہیں، وہ نہیں باز آئے۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے بھئی تم نہیں جاتے تو ہم تو جا رہے ہیں۔ تو وہاں گئے اور پھر جا کے انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ تو خاص طور پر ان کو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا اور ان سے فرمایا کہ تو تمنا کر۔ تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے دنیا میں لوٹایا جائے تاکہ میں پھر تیری راہ میں قتل ہوں۔ قال انی قضیت الحکم انہم الیہا لا یرجعون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جس پہ ایک دفعہ موت کا قانون طاری ہو جائے گا پھر وہ دنیا میں نہیں لوٹے گا، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان احد کے اندر میرے باپ وہ شہید ہو گئے، ان کا نام عبداللہ بن عمر بن حرام الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں لما قتل ابی جعلت ابکی و اکشف الصوب عن وجہہ، میرے باپ جب غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو فطری ہے، فطری طور پر انسان کو اس کا دکھ ہوتا ہے۔ فرماتے میں رو رہا تھا اور وہ اکشف الصوب عن وجہہ، اپنے والد کے چہرے سے کپڑے کو ہٹاتا تھا۔ فجعل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہونی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مجھے اس سے روکنے لگے۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم لم ینہہ، حضور نے مجھے اس سے نہیں روکا، یعنی چہرے سے کپڑا ہٹانے سے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تبکی ہے، حضور نے فرمایا کہ تم اس پہ رو نہ۔ اب ایک ہوتا ہے صرف آنسوؤں سے رونا، وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ اس لیے منع بھی نہیں ہے۔ ہاں
اونچی آواز سے اور بے صبری کا مظاہرہ کرنا وہ منع، تو ہو سکتا ہے ان کی آواز اونچی ہو رہی ہو، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس رونے سے منع فرمایا۔ اور فرمایا ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتہا حتی رفع، کہ فرمایا کہ فرشتے اپنے پروں سے اس پر سایہ کیے رکھے جب تک ان کی میت کو اٹھایا نہیں گیا، اس وقت تک فرشتوں نے ان کے یعنی اوپر اپنے پروں سے سایہ کیا رکھا۔ دوسری روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال یا جابر ما لی اراک مہتما۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نے مجھے دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے جابر کیا بات ہے، میں تجھے کمزور اور پریشان دیکھتا ہوں۔ قال قلت یا رسول اللہ استشہد ابی و ترک دینا و عیالا۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد گرامی شہید ہو گئے اور کچھ قرض چھوڑ گئے، یعنی ان کے ذمہ کچھ قرض تھا، اور عیال اور اپنے یعنی ان کی بہنیں تھیں، بعض روایات میں ہے کہ 7 یا 9 اس طرح کی کچھ عدد جو ہے وہ آتا ہے، وہ ان کی بہنیں تھیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ اب پیچھے ان کے کفیل اور سرپرست بھی یہ تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا حضور میرے باپ شہید ہو گئے اور وہ قرض بھی چھوڑ گئے اور پیچھے عیال، اور سب وہ میرے ذمہ ہیں۔ قال حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں فقال الا اخبرک ما کلم اللہ احدا قط الا من وراء حجاب۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ جس سے بھی کلام کیا ہے وہ پردے کے پیچھے سے کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو کوہ طور پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہی ہوا تھا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیدار خداوندی کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ عام روٹین یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی سے کلام فرماتا ہے تو من وراء حجاب ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ كَلَّمَ أَبَاكَ كَفَاحًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے باپ سے کفاحً بالمشافہ یعنی سامنے کلام۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے والد ان کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پردے کے پیچھے سے نہیں بلکہ کفاحً سامنے ان سے کلام فرمایا۔ قال علی الکفاح المواج، قال علی اس کے جو راوی حدیث کے ہیں وہ کہتے ہیں الکفاح المواجہۃ، الکفاح کا معنی ہے سامنے، آمنے سامنے، یعنی جس طرح انسان ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے والد حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام انصاری ان سے کلام کیا۔ قال سلنی اعطیک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ مانگو میں تمہیں دوں گا۔ قال اسألک ان ارد الی الدنیا فاقتل فیک ثانیۃ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے فرما رہے ہیں کہ باقی سے لوگ جس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتا ہے وہ من وراء حجاب ہوتا ہے، پردے کے پیچھے سے ہوتا ہے، لیکن تیرے باپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے کلام فرمایا۔ اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری انہوں نے ان منافقین عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بھی سمجھانے کی بڑی کوشش کی جو عین موقع پہ جنگ سے پیچھے جا رہے تھے۔ جب وہ نہ مانے تو
تو انہوں نے کہا بھائی تم جاؤ، ہم تو جاتے ہیں اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کرنے کے لیے، اور انہوں نے شہادت حاصل کی۔ تو ان پر خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ ان سے سامنے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور فرمایا مانگو مجھ سے، میں تمہیں دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رب ذوالجلال، میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ان ارد الی الدنیا، کہ مجھے دنیا کی طرف لٹایا جائے، فاقتل، ان ارد الی الدنیا فاقتل فیک ثانیۃ، کہ مجھے دنیا کی طرف لٹایا جائے اور میں پھر دوبارہ قتل کیا جاؤں۔ فقال الرب عز وجل انہ قد سبق من القول انہم الیہا لا یرجعون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو پہلے میرا فیصلہ ہو چکا ہے کہ جن پر موت کا قانون طاری ہو چکا ہے وہ دنیا کی طرف نہیں جائیں گے۔ قال اے ربی فابلغ من ورائی، تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے، ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمر، انہوں نے عرض کیا کہ یا رب ذوالجلال پھر میرا پیغام پیچھے والوں کو پہنچا دے۔ فانزل اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے والد حضرت عبداللہ بن عمر بھی شہدائے احد میں شامل ہیں۔ تو سارے شہدائے احد کے بارے میں بھی یہ آیت، یہ حدیث پیچھے گزر چکی کہ جب انہوں نے جنت کی بہاریں دیکھیں اور جنت کی نعمتیں دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ کون ہے جو ہمارا پیغام ہمارے پیچھے والے ہماری قوم کے لوگوں تک پہنچا دیں تاکہ وہ جہاد میں سستی نہ کریں اور لڑائی سے پیچھے نہ ہٹیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارا پیغام پہنچاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائیں ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لجابر یا جابر الا ابشرک، فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے ارشاد فرمایا اے جابر کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ قال بلا بشرک اللہ بالخیر، حضور کرم فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر مزید کرم فرمائے۔ قال شعرت ان اللہ احیاک اباک فقال تمنا علی عبدی ما شئت اعطیکہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، ان کو زندہ کیا یعنی عالم برزخ میں ان سے خطاب فرمایا کہ تو مجھ سے تمنا کر اے میرے بندے، میں تمہیں دوں گا۔ قال یا رب ما عبدتک حق عبادتک، انہوں نے عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا رب ذوالجلال میں تیری عبادت نہیں کر سکا جیسا کہ تیری عبادت کا حق تھا۔ اتمنى علیک ان تردنی الی الدنیا فاقاتل مع نبیک واقتل فیک مرۃ اخری، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رب ذوالجلال مجھے پھر زندہ کر تاکہ میں دنیا میں جا کے تیرے نبی کے ساتھ مل کے پھر کفار سے لڑوں اور پھر تیری راہ میں قتل کیا جاؤں۔ قال انہ قد سلف منی انہ الیہا لا یرجع، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو میرا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ دنیا کی طرف جو دنیا میں آ چکے ہیں جن پر موت کا قانون جاری ہو چکا ہے وہ نہیں پھر جائیں گے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد گرامی جو اس غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، ان کو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم اور فضل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی۔ اب ایک بات یہاں پہ ہے کہ یہ تو ان کو بشارت ہوئی کہ ان کو جنت میں درجہ مرتبہ ملا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص ان پر کلم فرمایا کہ باقی لوگوں سے کلام وہ پردے کے پیچھے سے ہوتا ہے، اور ان سے بالمشافہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا اور ان کو درجہ مرتبہ ملا۔ اب ان کے قرض کا کیا بنا؟ تو اس کے بارے میں بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو
تھوڑے بہتے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ کہیں اس کا یعنی اختصار ہے اور کہیں تفصیل ہے، 9 مرتبہ اس کو بخاری شریف کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ارشاد فرماتے ہیں قال توفی ابی و علیہ دین، فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان وفات پا گئی، یعنی میدان احد میں شہید ہوئے اور ان پر قرض تھا۔ فعرضت علی غرمائہ ان یأخذوا التمر بما علیہ فابوا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے پیشکش کی غرماء کو، قرض خواہوں کو، کہ میرے باغ میں جتنا پھل ہے نا یہ لے لو، اور یعنی ایک جس طرح ہوتا ہے نا ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، بھائی ٹھیک ہے یہ لے لو اور باقی یہ کم ہے زیادہ ہے جو بھی لے لو اور قرض ختم، تو یہ ان کو پیشکش کی۔ فابوا، تو انہوں نے انکار کیا بنی۔ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ فِيهِ وَفَاءً، انہوں نے دیکھا بھی قرض تو ہمارا زیادہ ہے، پھل تھوڑا ہے تو پورا تو نہیں ہوگا، انہوں نے کہا نہیں یہ سودا نہیں ہو سکتا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ان اباہ توفی وترک علیہ 30 وسقا لرجل من الیہود، کہ یہودیوں کا ایک آدمی تھا، اس کا قرض تھا ان پہ۔ فاستنظرہ جابر، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے اس سے کچھ مہلت مانگی۔ فابا ان ینظرہ، تو اس نے ان کو مہلت دینے سے انکار کر دیا۔ فکلم جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیشفع لہ الیہ، تو انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ حضور ان کی سفارش فرمائیں اور ان سے کہیں بھئی چلو اس کے پاس ابھی نہیں ہے تو اس کو کچھ مہلت دو۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکلم الیہودیہ، حضور تشریف لائے اور اس یہودی سے حضور نے بات چیت کی۔ لیاخذ ثمر نخلہ بالذی لہ، تو فرمایا کہ جتنا پھل ہے یہ لے لو اپنے قرض کے بدلے میں۔ فابا، اس نے انکار کر دیا، بنی وہ نظر آ رہا تھا کہ پھل تھوڑا ہے قرض زیادہ ہے، تو کہا بھئی نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تم ایسے کرو کہ پھل کاٹ لو اور پھل کاٹ کے اس کو الگ الگ رکھو، ہر قسم کی کھجوریں، یہ اجوا ہے، یہ ساری جو ہیں ان کو تم یعنی الگ الگ ڈھیر کر کے رکھو ساری کھجوریں، اور پھر مجھے تم خبر دو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو کاٹا کھجوروں کو اور ان کے الگ الگ ڈھیر بنا دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فجاء، حضور تشریف لائے، ومعہ ابا بکر و عمر، اور حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی تھے۔ فجلس علیہ ودعا بالبرکت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجوروں کے ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے، ودعا بالبرکت، حضور نے برکت کی دعا کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی ختم کہاں لکھا ہوا ہے، تو میں کہا کرتا ہوں یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ سامنے کھانا بھی پڑا ہوا ہے اور دعا مانگی جا رہی ہے، اور ختم کیا ہوتا ہے؟ ویسے ختم ہے کہ یہ چیزیں کوئی ضروری نہیں ہیں کہ کوئی کھانا پکایا جائے یا کھانا سامنے رکھا جائے، لیکن بعض لوگوں کی یہ ضد ہوتی ہے بھئی یہ کہاں ہے کھانا سامنے رکھ کے دعا مانگنا، تو یہ بخاری شریف کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کھجورے کو پاس بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں، اور ختم کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، دعا مانگی جاتی ہے، یہی کچھ ہوتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ودعا بالبرکت، برکت کی دعا مانگی، یوں کہہ لیں کہ ختم پڑا۔ اب حضور کی دعا کی برکت اور حضور کے ختم پڑھنے کی برکت کیا ہوئی؟ پہلے ان کو کہا جا رہا تھا بھئی پھل لے لو، جتنے ہیں سارے لے لو، اور
یہ ایگریمنٹ کر لو بھائی تمہارے جتنا قرضہ ہے اس کے بدلے میں جتنا پھل ہے وہ لے لو بس ٹھیک ہے اور ختم قرضہ۔ انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ پھل تھوڑا ہے قرضہ زیادہ ہے۔ ثم قال ادعو غرماءک، حضور نے فرمایا کہ بلاؤ اپنے قرض خواہوں کو، فاوفہم، پھر ان کو ان کا قرضہ ادا کرو۔ فما ترکت احدا لہ علی ابی دین الا قضیتہ، فرماتے ہیں جتنے بھی مقروض تھے نا، ظاہر بات ہے ایک کا ذکر ہوا یہودی تھا، وہ اس کا زیادہ قرضہ ہوگا، اور کچھ ہوگا جن کا تھوڑا ہوگا، تو جتنے بھی غرماء تھے قرض خواہ تھے سب کو بلایا اور سب کو ایک ایک کر کے پورا پورا ان کا قرضہ ادا کر دیا۔ وَفَضَلَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَسْقًا، پھر بھی 13 وسق، ایک روایت میں 17 کا عدد ہے، تو فرماتے ہیں 13 وسق، سبعۃ عجوۃ وستۃ لون، 2 قسم کی کھجوریں، عجوا کے جو ہیں ان کے 7 وسق بچ گئے، اور دوسری کھجوریں جو تھی 6 وسق اس کے بچ گئے۔ اب ایک روایت میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ یعنی قرض خواہ آئے تو اس وقت تو میری خواہش یہ تھی کہ بس ان کا قرضہ ادا ہو جائے، چاہے میرے پاس ایک کھجور بھی نہ بچے، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس ان کا قرضہ جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ فرماتے ہیں فما زال یقیل لهم حتی ادى اللہ امانت والدی وانا واللہ راد ان یؤدی اللہ امانت والدی ولا ارجع الی اخواتی بتمرۃ، فرماتے ہیں کہ میری اس وقت تو یہ خواہش تھی کہ بس ان کا قرضہ ادا ہو جائے، چاہے میرے لیے میری بہنوں کے لیے ایک کھجور بھی نہ بچے، اس کی پرواہ نہیں ہے، بس ان کا قرضہ ادا ہو جائے۔ لیکن کیا ہوا، حضور کی دعا کی برکت سے وہ سارا قرضہ بھی ادا ہو گیا، اور وہ اسی طرح بھی کھجوریں جو ہیں، تو فرماتے ہیں فوافیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب، مغرب کے وقت، نماز مغرب کے وقت میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ فذکرت ذالک، تو میں نے حضور سے ذکر کیا، حضور وہ سارا قرضہ بھی ادا ہو گیا ہے اور اتنی کھجوریں بچ گئی۔ فضحک، حضور نے تبسم فرمایا، فقال ائت ابا بکر و عمر فاخبرہما، تو حضور نے فرمایا جاؤ ابو بکر اور عمر کے پاس جاؤ اور ان کو بھی یہ جا کے بتاؤ۔ فقال لقد علمنا اذ صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما صنع ان سیکون ذالک، تو انہوں نے کہا کہ جب حضور کو ہم نے دیکھا تھا نا کہ حضور وہاں ختم پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں تو اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ یہ تو ہونا ہی ہے کہ ان کا قرضہ جو ہے وہ ادا ہو، یعنی حضور جب دعا کی برکت دعائے برکت وہاں فرما رہے تھے تو اس وقت ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ تیرا قرضہ ادا ہو جائے گا اور بچ بھی جائیں گے۔ اور دوسری روایت میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ فقال اخبر ذالک ابن الخطاب، حضور نے فرمایا کہ جاؤ عمر کو جا کے یہ دو۔ فذهب جابر الی عمر فاخبرہ، حضرت جابر گئے اور حضرت عمر کو خبر دی اس کی سارے کی کہ وہ کھجوریں جو ہیں ان کو دی گئی ہیں۔ پہلے تو وہ سارے قرضے کے بدلے میں لینے پہ راضی نہیں تھیں، اور ان کا وہ سارے کا سارا قرضہ بھی ادا ہو گیا ہے اور بچ بھی گئے ہیں۔ اس روایت میں 17 وسقاً کہ 17 یا 13 وسق ان کی کھجوریں بچ بھی گئیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، لقد علمت حین مشى فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبارکن فیہا، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ مجھے تو پہلے ہی یقین تھا
کہ جب حضور نے وہاں قدم رنجا فرمایا تو حضور کے قدم کی برکت سے ہی وہ سارا پورا ہو جانا تھا، تو یہاں تو حضور نے وہاں بیٹھ کے دعائے برکت فرمائی ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو قرضہ دیا ہے، تو پھر کسی قسم کی یعنی کیا اس میں کمی ہو سکتی تھی۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ میں ڈھیر کو دیکھ رہا تھا، ڈھیر اتنا ہی ہے، اس سے کوئی کمی نہیں ہے، ان کو دیا جا رہا ہے، سب کو دیا جا رہا ہے، سب کے قرضے ادا ہو گئے، لیکن وہ یعنی کھجوریں اسی طرح ہیں۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور نے دعائے برکت کی، تو اب کسی قسم کی کمی وہاں کیسے ہو سکتی تھی؟ تو بہرحال منافقین نے کہا تھا کہ اگر یہ لوگ ہماری بات مان لیتے اور وہاں نہ جاتے تو نہ مارے جاتے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر ہماری بات مان لیتے اور نہ جاتے وہاں پہ تو نہ مارے جاتے۔ یعنی شہدائے احد کے بارے میں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے، منافقین نے یہ کہا تھا کہ اگر ہماری بات مان لیتے تو پھر وہاں وہ مارے نہ جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا جانو شہید کا کیا درجہ اور مرتبہ ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا مقام حاصل ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ اللہ کی راہ میں جو قتل کیے جائیں انہیں تم مردہ زبان سے کہنا تو درکنار، انہیں تم مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو ان کے رب کے ہاں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو ان کو عطا فرمایا ہے اس پہ وہ بڑے خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے جو ابھی تک ان سے نہیں ملے ان کو وہ خوشخبری سناتے ہیں، اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کی نعمت اور اس کے فضل پر وہ خوش ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔